الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. اسٹیج میں تشریف فرما معزز و محترم صدر مجلس امیر جمعیت فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الرشید مظہری حفظہ اللہ، اور فضیلت الشیخ مزمل الحق المدنی حفظہ اللہ، اور ان مشائخ کے علاوہ اسٹیج میں تشریف فرما دیگر معزز علماء کرام اور مہمانان اعظام، آج کے اس مجلس میں آپ تمام کا ہم پرتپاک استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحباً کہتے ہیں، آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تمام کا ویلکم کرتے ہیں۔ معزز حاضرین مجلس، یقیناً یہ سلف ایجوکیشنل ٹرسٹ معہد الصالحات قسم البنات اور یہ معہد الصالحین جو آپ کے سامنے ابھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ میرے خواب کی شرمندہ تعبیر ہے۔ یقیناً یہ معہد الصالحین میرے خواب کی شرمندہ تعبیر ہے۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے مسلمان بنایا، علم دین حاصل کرنے کی توفیق دی، صحیح عقیدہ کا حامل بنایا، عقیدہ توحید پر قائم رکھا، شرک و بدعت سے دور رکھا، سلف صالحین کے منہج پر چلنے کی توفیق دی، صحابہ کرام، تابعین کرام، تبع تابعین کے منہج پر چلنے والا بنایا، ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء اہل سنت والجماعت اور علماء ربانیین کے طریقے کو اپنانے والا بنایا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والحمدللہ الذی فضلنا على كثير ممن خلق واحسن تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد میں ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہوں گا میرے والدین کے حق میں، جنہوں نے میری تربیت کی، مجھے سنوارا، نکھارا اور اپنی ساری توجہات نچھاور کی، تمام تر فقر و فقر کے باوجود میری تعلیم کے لیے اپنی کمائی کا بڑا حصہ مجھ پر خرچ کیا۔ مجھے یاد ہے سن 2004 کا سال تھا، والد صاحب مغربی بنگال کے کسی مدرسے میں بحیثیت مدرس تھے، تنخواہ ان کی 2000 سے 2500 تھی، لیکن ان کی دلی خواہش تھی کہ بیٹا کو حصول علم کے لیے شہر مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ بھیجنا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے مناسب ادارہ جامعۃ الامام بخاری کھگڑا کشن گنج کو اختیار کیا اور اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ خرچ کر وہاں داخلہ کرایا۔ اس وقت کے پرنسپل فضیلت الشیخ مزمل الحق مدنی کے ہاتھوں مجھ ناچیز کا داخلہ کرایا۔ آج مجھے اس بات کی خوشی ہے، آج وہ استاد محترم آج ہمارے بیچ ہمارے دائیں ہاتھ میں موجود ہیں، فجزاہ اللہ عنا خیر الجزا۔ اور اسی دن والد صاحب نے میرے خیر خواہ استاد مولانا منیر الدین سلفی حفظہ اللہ سے میری ملاقات کرائی، ان سے پہچان دلائی اور ان کے سامنے اپنی یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اپنا بیٹا کو مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں، آپ اس کا خصوصی خیال رکھیں گے۔ تو استاد محترم نے اپنے نصیحت بھرے انداز میں ان سے مخاطب ہوئے اور فرمائے، محنت سے پڑھو بیٹا، مدینہ جانا ہے اور اپنے والد کی خواہش پوری کرنی ہے۔ میرے والد محترم مولانا انیس الرحمن قاسمی جو میرا مان و سمان ہے، میری روح اور میری جان ہے، اللہ انہیں سدا سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی حیات دراز کرے، ان کا سایہ ہم پر دیر تک قائم رکھے۔ محترم حضرات، میرے والد محترم کی خواہش اور استاد مکرم کی نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے اور دونوں سے دعائیہ کلمات لیتے ہوئے پورے جلسہ والولا تم تراق و تنتنا کے ساتھ جامعۃ الامام بخاری میں نئے سرے سے اپنے تعلیم کا آغاز کیا، اپنی انتھک کوششیں جاری رکھی
شاید اللہ تعالیٰ کو والد محترم کی خواہش بہت پسند آئی ہو اور ان کی دعا قبول کر لی اور اس بندے احقر کو حق میں ایک تدبیر کر دی. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء یدبر الامر من السماء الى الارض للہ الامر من قبل ومن بعد یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید یعز من یشاء ویذل من یشاء. وہ تدبیر یہ ہے جو تدبیر اللہ نے کی ہے. وہ تدبیر یہ ہے کہ سن 2006 کے آخر میں ناچیز نے پیدر پئی 2 رات میں الگ الگ خواب دیکھا. سن 2006 کے آخر میں ناچیز نے پیدر پئی 2 رات الگ الگ خواب دیکھا. پہلا خواب یہ تھا کہ میرے گھر کے سامنے، یہی میرا دائیں ہاتھ میں میرا گھر ہے، میرے گھر کے سامنے ایک بڑا سا لمبا سا تار گاچھ رہا کرتا تھا. آج وہ تار گاچھ نہیں ہے. جو یہاں کے باشندے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں دائیں ہاتھ میں ایک لمبا سا تار گاچھ ہوا کرتا تھا جو ہمارے گاؤں کی نشانی ہوا کرتی تھی. ایک زمانے میں ہم لوگ جب دور سے پیدل آیا کرتے تھے تو وہی نشانی بنا کر کے ہم لوگ آیا کرتے تھے کہ وہی ہم لوگ کا گاؤں ہے. وہ تار گاچھ تھا. وہاں میں آیا اور دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ہیلی کاپٹر اس زمین پر لینڈ کر رہا ہے. جہاں مجلس سجی ہوئی ہے یہیں پہ کوئی ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا ہے اور وہ ہیلی کاپٹر جو لینڈ کر رہا ہے وہ مجھ سے ہی ملاقات کرنے کے لیے وہ ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے. پھر وہ خواب ٹوٹ جاتا ہے. دوسری رات پھر خواب دیکھتا ہوں. وہ خواب ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ اس عظیم شخصیت سے متعلق ہے جن کا نام لینے سے ناچیز کا بدن تھرا جائے. میں کیا کوئی بھی انسان ان سے ملے تو مرعوب ہو جائے، ان کو کوئی بھی دیکھے تو دیکھتے رہ جائے. میرے مربی ہیں وہ، میرے مشفق ہیں وہ، میرے استاد ہیں وہ. ان سے میری مراد سیمانچل کے معروف و مشہور اور شیشاوادی قوم میں تعلیم کی روح پھونکنے والی شخصیت جنہیں عوام و خواص ہند و بیرون ہند میں مولانا عبد المتین سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں. اللہم اغفر لہ وارحمہ واجعل الجنۃ مثواہ. ان کے ساتھ خواب یہ تھا کہ شیخ عبد المتین سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس زمانے میں نئی گاڑی اسکارپیو ہوا کرتی تھی. وہ گاڑی جامع البخاری کشن گنج کے جسٹ سامنے ہائی وے پر ان کے گاڑی کا ایک پہیا نیچے اتر جاتا ہے. جب وہ نیچے اتر رہا ہوتا ہے تو ناچیز اس چکا کو، اس پہیے کو پکڑ کر کے ہائی وے پر لے آ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک خواب ٹوٹ جاتا ہے. اس وقت کے جامع البخاری کے شیخ الحدیث مولانا عبد الوہاب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے جو ہمارے روم کے بغل ہی میں ان کا مسکن تھا. ان سے فجر کے وقت، فجر کی نماز کے بعد ملاقات کی میں نے اور ان کے سامنے ان سے خبر خیریت پوچھنے کے بعد ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کا روم تک جایا گیا اور ان سے پیدل پہ 2 رات جو خواب دیکھا گیا ان سے میں نے تعبیر پوچھی کہ مولانا میں نے 2 خواب دیکھا ہے، پہلا خواب ایسا ہے، دوسرا خواب ایسا ہے، آپ ان کی تعبیر بتائیں. تو مولانا کچھ دیر رکنے کے بعد وہ خواب بتایا گیا انہیں کہ ایسا خواب تھا، پہلا خواب ایسا تھا، دوسرا خواب ایسا تھا. اس کے بعد مولانا کچھ دیر 2-4 منٹ رک گئے. شاید مجھے لگا کہ یہ خواب ایسی اضغاث و احلام ہے جس کی کوئی حقیقت کچھ ہے نہیں. شاید میں واپس جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، تمہارا خواب آسان نہیں ہے، تمہارا خواب آسان نہیں ہے. تم ایک دن ایک بڑا آدمی بنو گے، اتنا بڑا کہ جو لوگ جہازوں میں ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے ہیں وہ تم سے ملنے آئیں گے. میں چٹکی بھری ہنسی لیا تو میں کیا یہ سب خواب ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور اس کے بعد میں نے کہا دوسرا خواب کہ تمہارا بڑا بننے کی وہ نوعیت ہے. وہ نوعیت یہ ہے کہ عبد المتین سلفی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بنے، دنیا میں انہوں نے نام روشن کیا، وہ تعلیم سے متعلق ہے، خدمت خلق سے متعلق ہے. عبد المتین سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو جو نام ملا، جو برانڈ ملا ان کو، وہ تعلیم سے ملا ہے. آج دنیا عبد المتین سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم سے جانتی، وہ تعلیم سے متعلق تمہارا کام ہوگا. ایک خواب ہی رہ گیا. 2006 کا سال تھا. لگاتار میں 5 سال جامع البخاری میں پڑھا. وہاں میری فراغت ہوئی، وہاں 1 سال پڑھایا بھی. پھر اس کے بعد جامعہ اسلامیہ
मदीने से अचानक मंजूरी आई 2011 के आखिर में। 2011 के आखिर में जामिया इस्लामिया से मंजूरी आई। मंजूरी आने के बाद तकरीबन 2012 से लेकर के 2019 तक वहां पढ़ा, मतलब बीए मुकम्मल किया। हमारा माजिस्टर का 20 साल था। तो कुछ अहले खैर से और मोहसिनीन से बात करके इलाके की पसमानदगी का जिक्र करके उनसे कहा गया कि इलाका पसमानदा है और इलाके में कोई तालीम नहीं है, शिर्क व बिदअत से और जहालत से इलाका भरा हुआ है। क्यों ना इस इलाके में ऐसी तालीम की रोशनी जलाई जाए जिससे सारे लोग उससे रोशन हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह महादुस सालिहात का सबसे पहला क़याम किया गया और उसके बाद 2025 में आज उस महादिस सालिहीन को आप देख रहे हैं जो ख्वाब आज 20 साल पहले देखा गया था। आज ये उस ख्वाब की ताबीर हो रही है। ताबीर यूं है, यहाँ जो मौजूद हैं दो शख्सियत है ऐसे हैं जिन्होंने इस ख्वाब की ताबीर की शुरुआत की। यहाँ हमारे साथ है डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब इस इलाके के पुराने जमींदार हैं। उन्होंने सबसे पहले जमीन, जो आप बाएं हाथ में जो जमीन देख रहे हैं इलाका, उन्होंने सबसे पहले जमीन इस मदरसे को दान दी। उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया और इस मदरसे को उन्होंने ए वाली पोजीशन उन्होंने इस इदारे को सदके में दे दी। वो हमारे बीच माशाअल्लाह मौजूद है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। ये वाला जो कैंपस आप देख रहे हैं वो दो भाई हैं। दोनों भाई में से एक भाई हमारे साथ अभी मौजूद हैं। उनको लोग अफरोज बाबू और चित्तन बाबू के नाम से लोग यहाँ इलाके में उनको जानते हैं। जब मेरा ख्वाब लगा कि कुछ करना चाहिए, बनात का काम हो गया है, बनीन का कुछ करना चाहिए और इस पर बुनियाद डालनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब पहले जमीन दे चुके थे और जब बनाना है बनीन का तो ऐसे जगह पे बनाई जाए जहां पे सारे वसाइल मौजूद हो, क्लासरूम अलग हो, हॉस्टल अलग हो, खेलकूद का ये जगह अलग हो, हर चीजें वहां हम हर वसाइल मुहैया करा सके, इसकी कोशिश हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह चितन बाबू से मुलाकात हुई तो उन्होंने पहले दफा उन्होंने जमीन देने से इनकार कर दिया कि हम नहीं देगा, जमीन की बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके छोटे भाई हैं, लेकिन वो लप्पी बाबू के नाम से दुनिया में मशहूर है। इस इलाके में लप्पी बाबू के नाम से मशहूर है। लप्पू बाबू के पास जब जमीन के ताल्लुक से उनके पास गए हम लोग, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बात करते हैं, मिलाते हैं। उसके बाद जो है मुख्तसर लंबी कहानी है और मुख्तसर में बयान कर रहा हूं। जब उनके पास गया तो फिर उन्होंने हमको और मेरे भाई शमशेर अख्तर बुखारी को, उनको भी साथ में ले गए और फिर जो है मामला जमीन का क्लियर हुआ। आज मैं बता रहा हूं क्लियरली, उनको बताया नहीं था कि उन्होंने जमीन को जो कीमत लगाई बड़े भाई ने, तो वो कीमत हमारे हक में, हमारी उतनी ताकत नहीं थी कि उस कीमत को हम अदा कर सके। लेकिन छोटे भाई ने कह दिया कि जो उनका हक बनता है उनको दे दो और मेरा हिस्सा तुम्हारा दिल चाहे तो देना और नहीं चाहे तो मत देना। उन्होंने कहा कि कल रजिस्ट्री करा लो, जो उनका हक बनता है उनको दे दिया गया। और जो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा मामला आसान हो तो हमको देना, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी उनका मामला दे दिया गया है। और ये था कि ये अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बाकी बाबू हैं, उनके छोटे भाई हैं शिबली नुमानी, उनको दावत दी गई थी और उन्हीं के हाथों, जो उनके छोटे भाई पटना में एसपी हैं, उनके हाथों जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में इनकी बुनियाद डाली गई, संगे बुनियाद रखी गई और फिर आज 2025 में उसका इफ्तिताह हो रहा है। और जो शख्स जिसने इस इदारे को और इस जमीन को उन्होंने दान में दिया, उसको दान ही कहेंगे। उन्होंने जो है दान देने के बाद मुझसे एक दिन मिलने आए थे और बुनियाद डाली जा चुकी थी, कुछ तक काम हो चुका था। वो यहाँ पे आए और मेरा मदीना जाने का भी वक्त करीब हो रहा था, यानी आइंदा कल चला जाऊंगा। वो मेरे पास आते हैं और फिर मेरा हाथ पकड़ कर पूरी जमीन में घूमते हैं और वो एक लफ्ज कहते हैं कि चाचा मैं दुनिया में कोई काम नहीं किया हूं, कोई अच्छा काम नहीं किया हूं, मेरी जिंदगी लापरवाही और लावाली और जो है शराबखोरी में गुजर गई, मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन फिर भी आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अल्लाह के पास बच जाऊंगा।
ان کا یہ بولنا تھا کہ ناچیز کا بدن تھر تھرا گیا، اس کی میری آنکھیں لال ہو گئی، کیسے آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری زمین میں تم نے جو مسجد بنا دی یہ قیامت تک میرے لیے صدقہ جاریہ بن گئی، یہی میرے نجات کے لیے کافی ہے۔ تو ان سے یہ ساری باتیں ہونے کے بعد میں ان سے رخصت ہوا، اور 15 سے 20 دن کے بعد جب میں مدینہ پہنچ گیا، 15 سے 20 دن کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ وہ لپی چچا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ واحد بندہ تھا جس سے میں دوبارہ ملنے کی میرے دل میں خواہش تھی کہ اس سے ملاقات کروں، میں ان کی تکریم کروں اور ان کا احترام کروں اور اس کو ادارہ میں دوبارہ سے دکھاؤں، لیکن وہ دنیا سے چل بسے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی بشری لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہیں سے اپنی باتیں اور اپنا خواب کا میں اختتام کرتا ہوں اور اپنے تمام مشائخ کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، اور ان سے درخواست کروں گا، مستقبل کے عزائم بہت سارے ہیں، مختصر وقت میں نہیں بیان کرنا مشکل ہو رہا تھا، انشاءاللہ آئندہ کبھی مجلس ہوئی تو انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تمام مشائخ اور مہمانان سے گزارش کروں گا کہ اس ادارے کو اپنے دل میں جگہ دیں، اپنے ذہن میں جگہ دیں، اور اس ادارے کے لیے آپ کے طرف سے جو بھی ممکن تعاون ہو سکے، مادی معنوی جو بھی تعاون ہو سکے اس ادارے کو ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔